یہ جو آپ عبادت کرتے ہو پاکشاکت کی عبادت، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ عبادت کرتے ہو نا، پاکماز کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ پاکماز نہیں کرتے، آپ کرتے ہو، یہ طریقہ کار کہاں سے آیا ہے؟ باقی لوگ نہیں کرتے، آپ کرتے ہو، کہاں سے آ گیا؟ یہ سوال عام لوگ بھی کرنے نہیں، پتہ نہیں لگتا تو سیکھ لیں بت پرست آ رہا ہے یا کنا آ رہا ہے طریقہ کار۔ یہ جو آپ عبادت کرتے ہیں، یہ طریقہ عبادت کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آپ نے سیکھا ہے؟ ہاں جی، بائبل سے کوئی ایسا واقعہ جو یہ سکھائے ہمیں کہ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں واقعہ ہی کلام میں سے ہے؟ یہ عبادت کا طریقہ کار جتنا بھی پچھلے بار بھی میں نے تھوڑا تھوڑا بتایا تھا، ایک ایک لفظ جو ہے جو ہم ادائیگی کرتے ہیں پاک ماس میں، پاک کلام میں سے ہے، ایک ایک ایکشن جو کرتے ہیں پاک کلام میں سے ہے، ادا کرتے ہیں لفظ پاک کلام میں سے ہے۔ تو کوئی ایسا واقعہ یا ایسی بات جو میں کسی کو سکھا سکوں کہ یہ طریقہ کا جو عبادت کا ہے یہ پاک کلام کے مطابق ہے؟ جب خدا یسوع مسیح عقل میں کلام کر رہے تھے، شاباش، آخری کھانا، شاباش، آخری کھانا ہے، بہت سارے واقعات ہیں آخری کھانے کے وقت۔ پھر اموس کی رات پر بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا علیحدہ سیکھتے ہیں۔ ہمارے چرچ میں کھانے کے کتنے ٹیبل ہیں جی؟ ایک کہ دو کہ تین ہے جی؟ ہمارے چرچ میں کھانے کے 2 ٹیبل ہیں۔ کتنے ٹیبل ہیں؟ 2 ٹیبل۔ ایک خدا کے کلام کی ٹیبل ہے اور ایک پاک یوکرسٹ کی ٹیبل ہے۔ عبادت کے 2 حصے ہیں، کلام کی عبادت، پاک یوکرسٹ کی عبادت۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہم تو یہ عبادت کرتے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو ہیں یہ عبادت نہیں کرتے، تو بہت ساری چیزیں مس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھانے کی 2 ٹیبل ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، وہ مجھے ہری ہری چراگاہیں چلاتا ہے، ہری ہری، اب گندی پھانسی ہوئی خوراک نہیں دیتا بلکہ زندہ خوراک دیتا ہے، ہری ہری چراگاہ چلاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے جی، ہری ہری چراگاہ، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے چلاتا ہے، مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پہلے کلام، پھر پاک یوکرسٹ، اپنا آپ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلام کی ٹیبل ہمیں تیار کرتی ہے پاک یوکرسٹ کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب 5000 کو کھانا کھلایا گیا، یسوع نے پہلے کلام کیا، پھر کھانا دیا۔ اموس کی راہ پر شاگرد ہیں، پہلے یسوع نے ان سے باتیں کی ہیں، جی باتیں کی ہیں، پھر انہیں کھانے کو دیا ہے۔ آخری کھانے کے وقت پہلے باتیں کی ہیں، پھر اپنا دیا ہے۔ تکوین میں دیکھیں، شروع میں کیا تھا، یسوع کلام کیا، پھر ایکٹ کیا۔ خدا جو ہے کہتا ہے ہو جا، ہو گیا، پہلے کلام پھر یوکرسٹ۔ یسوع پہلے باتیں کرتا ہے، اموس کی راہ پر کلام منتشر کرتا ہے، کلام سناتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اور پھر انہوں نے روٹی توڑنے کے وقت اسے پہچانا۔ یہ 2 ٹیبل ہیں، عبادت کے 2 حصے ہیں۔ اگر ہم ایک کو بھی مس کرتے ہیں تو ہم نے بہت کچھ مس کر دیا۔
تو یہ ٹیبل جو ہے کلام کی ٹیبل پاک یوکرسٹ کی ٹیبل کے لیے تیار کرتی ہے. اس کے بعد یہ حصہ آتا ہے عبادت کا. تو اس کے درمیان میں جب 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا گیا تو ایک بچے کے پاس کتنی روٹیاں تھی؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھی. کہ جو کچھ اویلیبل تھا، جو کچھ یسوع کے سامنے رکھا گیا، یسوع نے اسے برکت دی. دونوں ٹیبل کے درمیان میں نذرانہ ہے. وہ نذرانہ جب یسوع کی نظر کیا گیا، یسوع نے اسے برکت دی، وہ باکثرت ہو گیا. 5000 سے بھی زیادہ لوگوں نے سیرو کر کھایا. کیا ہم یسوع کی نظر، جو خدا نے ہمیں کچھ دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، اس کی نظر کرتے ہیں؟ جس کو خدا برکت دیتا ہے اور وہ باکثرت ہو جاتا ہے، وافر ہو جاتا ہے. تو اب 2 عبادت کے حصے ہیں. ان دونوں عبادت حصوں میں چھوٹے چھوٹے بھی حصے ہیں. مثال کے طور پر پہلے کلام کی عبادت ہے تو سب سے پہلے اسلام دعا ہے، سلامتی کی رسم ہے، توبہ کی رسم ہے. اور سیم اسی طرح آپ کوئی بھی خط پڑھ لیں، خط کے شروع میں سلامتی ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب کے ساتھ ہو. آخر میں باپ اور بیٹے روح القدس کی برکت. شروع میں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں. تو جتنے بھی خطوط ہیں آپ ان خطوط کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ویسے یا جیسے یہ سینڈوچ ہے. باپ اور بیٹا روح القدس، باپ اور بیٹا روح القدس کے نام سے آپ خطوط پڑھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب سلامتی دی جاتی ہے، سلام کیا جاتا ہے باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے. جب اینڈنگ ہوتی ہے، کنکلوژن ہوتی ہے، اختتامیہ ہوتا ہے، تو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں. اس کے اندر اور کچھ ہے. آپ شروع میں توبہ کی رسم ہے. توبہ کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ پاک کلام میں سے ہے. ایک فریسی اور ایک مسئول لینے والا دعا کرنے کے ہیکل میں، فریسی آگے آ کر دعا کرتا ہے، اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں داڑھی اپنی دیتا ہوں، میں اس مسئول لینے والے کی طرح نہیں ہوں. پیچھے جو کھڑا تھا مسئول لینے والا، اس نے کیا کہا؟ اے خداوند مجھے گناہگار پر رحم کر. اتنا میں نے چاہا کہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا سکے. کیسے اٹھائے؟ پشیمان ہے اپنے گناہوں پر، اپنے آپ پر. اپنے آپ کو چھوٹا بنایا. فریسی نے اپنے آپ کو بڑا بنایا. اس کی دعا سنی گئی جس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا. تو توبہ کی رسم ہم کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں. کیوں؟ مسئول لینے والا کھڑا تھا یا بیٹھا ہوا تھا؟ ہاں جی، کھڑا تھا. کھڑا تھا. اور جب ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کی عدالت میں دیکھیں، جب کوئی مجرم ہو، گناہگار ہو، تو وہ بیٹھ جاتا ہے عدالت میں. ہاں جی، نہیں، بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ایسے نہیں نا؟ نہیں، توہین عدالت ہے، ادب نہیں ہے. ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے. مجرم ہے، گناہگار ہے. تو جب آپ یسوع کی بارگاہ میں آتے ہیں، توبہ کی رسم کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں. جب ہم انجیل مقدس پڑھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یسوع پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، میں اور آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یسوع کی آواز سننے کے لیے. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جب ہم پاک نماز کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں تو یہ مکمل عبادت ہے. اگر آپ ایمان کا بھید کہتے ہیں، پاک کلام میں سے ہے،
पिछले बार हमने तोबा रसूल की बात सीखी, ठीक है, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तोबा की रस्म, फिर ईमान का भेद, जो कुछ भी हम करते हैं कलाम में से है। अगर हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं, हाथ जोड़कर दुआ करते हैं, बैठ जाते हैं, खड़े होते हैं, सब कलाम के मुताबिक है। तो जब हम बादशाहत लेते हैं, ठीक है, कैसे लेते हैं? हम यीशु को हासिल करते हैं किस तर्ज से, किस ईमान के साथ। और जब मैं बादशाहत लेता हूं, क्या मेरी आंखें खुलती हैं कि नहीं? मैं यीशु को पहचानता हूं कि नहीं? पाकमास की कुर्बानी के दौरान 12 बार यीशु को दिखाया जाता है जी। देखो ये खुदा का भला, देखो, पहचानो, देखो ये खुदा का भला जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। तो जब यीशु ने उन्हें रोटी तोड़कर दी, उन्होंने रोटी तोड़ने के वक्त यीशु को पहचाना, ये तो खुदावंद है। अब देखें, जब उन्होंने यीशु को हासिल किया है, जोश से भर गए हैं। रात हो गई है, जो यीशु को कह रहे थे अजनबी समझकर, मुसाफिर समझकर कि रात बहुत ढल गई है, शाम हो गई है, दिन ढल गया है, हमारे यहाँ रहे। जब यीशु को पहचाना तो क्या हुआ? फौरन उसी वक्त फिर वापस यरूशलेम गए और वो सब कुछ हाल-हवाल बयान किया जो उनके साथ हुआ, किस तरह उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। तो मेरे और आपके ईमान की भी यही कहानी है।